آج کی پریس کانفرنس میں میں عبدالباسط چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، میرے ساتھ موجود ہیں ملک شریف صاحب وائس چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، ڈاکٹر ایف ایم صابر صاحب جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے، چودھری فرغام صاحب، ڈاکٹر رانا سجاد صاحب، عبداللہ مہتا صاحب، ہمارے بعد سب دوست یہاں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری اس ایک بہت جو مشکل صورتحال پولٹری کے اوپر بنی ہوئی ہے اس میں ہماری عرضداشت سننے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ اس میں اس وقت جو سب سے برننگ ایشو ہے ہمارا وہ ہے کہ جو حکومت نے ایک دن کے چوزے کے اوپر 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو لگائی ہے، اس کی وجہ سے جو کرائسس اتنا گھمبیر ہو گیا ہوا ہے کہ چوزا آج 5 روپے کا بک رہا ہے اور 10 روپے اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی ہے حکومت کی۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھئی چوزا نکلنے کے بعد کا خود سے پہلے کا خرچہ جو ہے وہ تو الگ ہے، مطلب 100 روپے سے اوپر اس وقت چوزے کی کاسٹ ہے اور وہ 5 روپے کا بک رہا ہے، جس کے اوپر 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے حکومت کو وہ ہر حالت میں دینی پڑتی ہے۔ تو یہ آج تو اس کی پرائس جو ہے وہ نیگیٹو میں ہے۔ یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یہ آپ کی وساطت سے ہم پورے عوام کو، حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج فارمر ہیچری والا جو ہے وہ اپنا چوزا بیچ نہیں رہا، بلکہ وہ انڈا اب مشینوں میں لگانے کی بجائے وہ بطور کھانے والے انڈے کے طور پر اس کو بیچ رہا ہے، کیونکہ وہ ایکسائز ڈیوٹی تو پے ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہو جا رہا ہے۔ 100 روپے کا جو چوزا اس کو کاسٹ کر رہا ہے وہ 5 روپے میں بک رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ چوزا انڈا مشینوں میں نہیں لگے گا، چوزا نہیں نکلے گا، اس چوزے سے جو مرغی بننی ہے وہ نہیں بنے گی، پھر مرغی کی شارٹیج ہوگی۔ ہمارے یہاں پنجاب حکومت نے جو کیپنگ لگائی ہوئی ہے مرغی کی قیمت کے اوپر کہ وہ 385 روپے سے اوپر آپ نہیں بیچ سکتے۔ اب آپ بتائیں کہ جب وہ مرغی ہوگی نہیں تو وہ کیپنگ کیا کام کرے گی؟ تو یہ ہماری گزارش ہے کہ ایک تو یہ کیپنگ کو ختم کریں، ایک اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ جب اب چوزے کا کرائسس ہے، اس کے بعد جو پیرنٹ سٹاک ہیں لوگوں کے وہ ان کو بھی کلنگ کر دیں گے، کیونکہ ان کا چوزا اگر وہ بکے گا نہیں، پھر وہ جب پیرنٹ سٹاک والے جو ہیں وہ کرائسس ہوں گے تو وہ گرینڈ پیرنٹ والوں سے پیرنٹ سٹاک بھی نہیں خریدیں گے، اور یہ پورا ایک سائیکل ہے جو ایفیکٹ ہوگا۔ اور یہ سائیکل جو ہے یہ ایک جو گرینڈ پیرنٹ جس دن آتا ہے اس کے بعد 2.5 سال لگتے ہیں مرغی کو آپ کی ٹیبل پر پہنچتے ہوئے۔ تو یہ اتنا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ لوگوں کو اس کا جو نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ قیمت اس کی جو ہے وہ اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ بھئی حکومت نے فیڈ کے اوپر 10% سیلز ٹیکس لگایا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو نان رجسٹرڈ سیلز ٹیکس فارمر ہے، کیونکہ پولٹری فارمر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے اپنے آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کروانے کی، اس لیے کہ اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ نان سیلز ٹیکسیبل ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 4% ایڈیشنل سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے، جس کا بوجھ بھی مرغی کے اوپر پڑتا ہے، وہ پاس آن ہو نہیں سکتا، ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی پاکستان میں جو ہمارے جو ایکسپورٹ کا پوٹینشل ہے، حلال فوڈ کی ٹریڈ اس وقت دنیا میں 2710 ارب ڈالر کی ہو رہی ہے، جس نے کہ پروجیکٹڈ ہے کہ 2033 میں 5900 ارب ڈالر تک چلے جانا ہے، اور پاکستان کا حصہ اس میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور حلال فوڈ میں جو پوٹینشل ہے اس میں سے حصہ لینے کا وہ سب سے زیادہ اور سب سے جلدی اگر کوئی سیکٹر لے سکتا ہے تو وہ پولٹری ہے۔ پولٹری وہ تبھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکے گی، حکومت کی مدد کر سکے گی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے،
جب ہم اس کے اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر وہ ان مسائل کو حل کریں گے، تبھی جا کر یہ حلال فوڈ کی ٹریڈ میں ہم حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 70 سالوں میں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ آج بھی $30 ارب سے اوپر نہیں جا رہی، اور اگر ہم اس 2710 ارب کا 5% حصہ اپنا ٹارگٹ بنائیں تو وہ بھی $100 ارب سے زیادہ بنتا ہے۔ ہم سٹارٹ کریں 1% سے تو آہستہ آہستہ 5% کیا ہم 10% حصہ بھی لینے کے قابل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کمرشل پولٹری ہے اور یہ سب سے جلدی گرو ہو سکتی ہے، سب سے جلدی پروڈیوس ہو سکتی ہے، اور اس کی پروڈکشن میں ہمارے ملک میں کوئی رکاوٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اتنا بڑا ایگریکلچر بیس ہے۔ جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ گرینز کی ہے، اور گرین ہم جتنا چاہیں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ان کے اوپر آپ سب کی وساطت سے حکومت کو یہ آج ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ فوری طور کے اوپر اگر انہوں نے یہ ایکسائز ڈیوٹی واپس نہ لی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فارمنگ کا کام بند ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ ہمارے جو ہیں پولٹری کو یہ ریونیو کا ذریعہ نہ سمجھا کریں، اس کو پروٹین کا ذریعہ سمجھ کر ہماری فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کا ذریعہ سمجھا کریں، اور اس کو اس اینگل سے ہینڈل کیا کریں۔ یہ ہر چیز کے اوپر جب ریونیو کا اپنا وہ سوچ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جن کے بہت گمبھیر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا ملک شریف صاحب ہمارے وائس چیئرمین کہ وہ بھی اس کے اوپر اظہار رائے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا نمائندگان کا مشکور ہوں کہ جن کی وساطت سے آج ہم اپنی گزارشات جو ہیں وہ حکومت پاکستان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایف ای ڈی جو ہے وہ $10 فی چوزہ لگائی گئی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں سیکٹر، ہیچری والا بھی مر رہا ہے اور جو فارمر ہے وہ بھی تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگر ان چیزوں کو ختم نہ کیا گیا یا اس کا سدباب نہ کیا گیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ پولٹری انڈسٹری میں بحران آئے گا اور یہ پروٹین کی شارٹیج ہوگی۔ یہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور سستا ذریعہ ہے، اس سے سستی پروٹین جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اب اگر $5 کا چوزہ بیچیں گے اور $10 گورنمنٹ کو دیں گے تو اگر سپوز ہم $100 چوزے کی کاسٹ لگاتے ہیں تو $105 لاس ہو گیا ہمیں، جبکہ یہی انڈا اگر مارکیٹ میں سیل کریں گے تو آج مارکیٹ 25 سے $27 تک مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے، 27 کا وہ ہو گیا۔ اب جو چوزہ $5 کا بیچ کے $5 تو اس کی جو کاسٹ ہے جو ہم نے فارم تک پہنچانا ہے، ٹریولنگ کاسٹ ہے اس کی، وہی اس پہ آ جائے گی، وہ فری ہو جائے گا۔ اب 30 یہ بچیں گے $27 اور $10 ہیچری اور اس کی پیکنگ کا خرچہ بچے گا اور $10 ایف ای ڈی بچے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انڈا ٹیبل ایگز کے طور پہ بیچے گا تو اس کا نقصان جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا، $50-55 رہ جائے گا۔ اگر وہ چوزہ سیل کرتا ہے تو اس کو $105 لاس ہوگا۔ اب جب انڈا ہیچری میں نہیں لگے گا تو اس کا افیکٹ یہ آئے گا کہ چوزہ مارکیٹ میں نہیں ہوگا، آگے مرغی نہیں ملے گی، مرغی کی شارٹیج ہوگی، جب شارٹیج آئے گی تو ریٹ انکریز ہوں گے، جس کا لاس جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ہوگا، کیونکہ ایف ای ڈی تو اسی پہ ملنی ہے جتنا چوزہ پروڈیوس ہونا ہے، اور اس کا دوسرا افیکٹ جو ہے وہ مہنگی پروٹین عوام کو مہیا ہوگی، وہ عوام کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گی۔ اسی طرح آج جو فارمر ہے وہ $280-290 میں سیل کر رہا ہے $300 تک، تو اس کا جو ہے وہ تقریباً اس وقت کچھ 40 سے 45 لاکھ روپے ایک جو 30,000 برائلر کا شیڈ ہے اس پہ وہ لاس کر رہا ہے۔ جب یہ لاس کرے گا تو اس کا ہونا کیا ہے کہ فارمر جو ہے وہ فارمنگ چھوڑے گا، وہ آؤٹ ہوگا تو پھر شارٹیج ہوگی۔ تو اس لیے ہماری یہ گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ ایک تو یہ ایف ای ڈی جو ہے اس کو ختم کیا جائے فوری طور پہ، اور جو کیپنگ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ آج جو لاس ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، نہ کوئی اور ذمہ دار ہے۔
تو اس کو بھی خدارا یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی مارکیٹ ہے تو اس کو اسی کے مطابق چلنے دیا جائے. جب یہ لاس کرتے ہیں کل اگر بینیفٹ ہوگا منافع ہوگا تو انہوں نے ادھر سے ہی پورا کرنا ہے, پھر وہی پیسہ انہوں نے مارکیٹ میں لگانا ہے اور شیڈ بنائیں گے, ہمارے پاس کیپیسٹی بڑھے گی, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر کم ہوگی تو عوام کو بھی جو ہے وہ سستی پروٹین مہیا ہوگی, لوگوں کو روزگار ملے گا, اور ہماری اگر کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کے بھی قابل ہوں گے. آج ہمارا انڈا گلف میں جا رہا ہے, یو اے ای اور سعودیہ میں, ہمیں زر مبادلہ مل رہا ہے, لیکن اگر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو پھر ہم اس قابل بھی نہیں رہیں گے, ہم وہاں جا کے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے دنیا کو, تو ہمارا زر مبادلہ بھی ختم ہوگا اور ہماری عوام کو بھی مہنگی پروٹین ملے گی اور فارمر بھی نقصان میں جائے گا. تو ہماری استدعا ہے گورنمنٹ سے. اسی طرح اب جو فردر ٹیکس لگ گیا ہے کہ 10% تو فیڈ پہ ہے نا سیل ٹیکس, اس کے بعد 4% فردر ٹیکس لگ گیا ہے فارمر پہ, اب تقریباً 250 روپے پر بیگ کاسٹ جو ہے وہ بھی فارمر پہ پڑ گئی, وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں ایڈ ہونا ہے, تو یہ بڑھنی ہے نا. اور شعبہ ہمارا زراعت کا ہے لیکن ہمارے جو ٹیرف ہیں سارے انڈسٹریل ہیں, تو ہماری گورنمنٹ سے گزارشات ہیں کہ ان چیزوں کو تھوڑا مد نظر رکھیں. ہم عوام کو سستی پروٹین مہیا کر رہے ہیں, ہیچری والوں کو بھی بچائیں اور فارمر کو بھی تباہی سے بچائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کو مہنگی پروٹین ملنی ہے اس سے بھی ان کو بچائیں. اور اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی آپ کا کوئی سوال؟ انڈا بھی سستا ہے, 310 یا 320 روپے, مرغی بھی سستی ہے, لوگوں کو کھانے دے, لوگوں کو انجوائے کرنے دے, لوگ انڈے بھی کھا رہے ہیں, مرغی بھی کھا رہے ہیں. آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پچھلے سال انڈا 420 روپے تھا ان دنوں, مرغی بھی 700-800 روپے کلو. اگر دونوں اشیاء میں قیمتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے یا مزید ہو جائے گی, تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح لوگوں کو یہ ملتی رہے. جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر بھرنی پیدا ہونی بند ہو جائے گی تو پھر تو قیمت تو بعد کی بات ہوگی نا, اویلیبل ہی نہیں ہونی. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو کرے. جی فارمر سے آپ کو لے لیتے ہیں, جب آپ فیڈ کی شکل میں کوئی یا چوزے کی شکل میں فارمر کو کوئی چیز دیتے ہیں تو فارمر سے جب آپ پیسے لیتے ہیں اس میں ٹیکس تو آپ کو دیتا ہے, تو آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے کیوں پریشان؟ اس میں ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دینے میں پریشان نہیں ہیں. آپ بتائیں کہ 5 روپے کا چوزہ سیل کر رہے ہیں تو 10 روپے گورنمنٹ کو کہاں سے دے دیں, وہ فارمر بھی مر رہا ہے. میں نے بتایا کہ ہیچری کی کاسٹ جو ہے ایک چوزے کی وہ 100 روپے آ رہی ہے, وہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ اگر ہم چوزہ بیچیں گے تو 105 روپے لاس ہوگا, اور اگر وہی انڈا بیچیں گے تو ہمارا لاس کم ہو کے وہ 50 روپے رہ جائے گا. تو اب ہم اس کو جیب میں نہیں ڈال رہے, ہم تو خود لاس کر رہے ہیں, چوزے والا بھی لاس کر رہا ہے اور فارمر بھی لاس کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپنگ نہ کریں, ایک تو یہ ٹیکس ختم کریں, دوسرا جو ہے نا کہ 383 کر دیے جس سے اوپر نہ جائیں. اب جو لاس کر رہا ہے فارمر تو وہ کہاں سے کمائے گا, کل کس طرح اپنا نقصان پورا کرے گا. تھینک یو. میں ڈاکٹر صابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا اپنا آپ کو بتائیں. دیکھیے آپ کا جو سوال ہے, یہ جو ٹیکس ہے نا, یہ ٹیکس لگا فارمر کے اوپر, یہ فارمر پہ لگا ہے, اور اس کا نقصان, اس ٹیکس کا فارمر کا نقصان ہے. جب فارمر کی پیداواری لاگت بڑھے گی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ آؤٹ آف بزنس ہو جائے گا. تو یہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جی آپ آگے چارج کر دیتے ہیں. یہ فارمر کا ٹیکس ہے, اس سے اس کی پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے, اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج جو ایک دن کا چوزہ ہے وہ تقریباً سمجھ لیں مفت ہو گیا. اب یہ مفت ہو گیا تو اس کی پروڈکشن تو جاری نہیں رہے گی, مفت کا کام کو کتنی دیر کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے شارٹیج آئے گی. جو آج ہم پوائنٹ یہاں پہ ریز کر رہے ہیں
کہ آج وقت ہے سوچنے کا، اس کو ایڈریس کرنے کا. جب یہ بہت زیادہ ہیچری والے کو لاسز ہوں گے تو اس کے ساتھ یہی چوزا پھر نایاب ہوگا. جب اس کی پروڈکشن کم ہوگی تو پھر مرغی کی قیمت بھی بڑھے گی. تو یہی آپ کے وساطت سے ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج موقع ہے کہ ان کے جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. یہ جو ایکسپلائٹیٹیو نیچر کے ٹیکس ہیں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں، یہ آج میں آپ کو یہاں وضاحت کروں کہ 195 ملک ہیں دنیا میں. کوئی آپ سرچ کریں، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں، آپ انٹرنیٹ سے پوچھیں، گوگل کر کے دیکھیں کہ 195 میں سے کوئی ایک ملک ہے جہاں پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے چوزے کے اوپر. کوئی ایک ہی تو مثال دے دیں. سوائے پاکستان. کوئی ایک بھی ملک پورے دنیا میں میرا دعویٰ ہے، کوئی ملک بتائیں جہاں کے پولٹری فیڈ کے اوپر 14% ٹیکس ہے. وہ ہمارے ہاں یہاں ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی چکن سستا ہو، دوسری طرف آپ ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ان کی پیداواری لاگت بڑھاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی اس سے قیمتیں بڑھیں گی. اگر کسان زندہ رہے گا، وہ کوئی پیسہ کمائے گا تو وہ سستی مرغی بھی پروڈیوس کرے گا. اگر ہم یہ تمام ٹیکسز لگا کے، سیل ٹیکس الگ ہے، پولٹری فیڈ پہ الگ ہے، اگر آپ چکن کے گوشت کو پیک کر دیں اس کے اوپر 18% ٹیکس ہے، پھر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ مفت بھی ہو جائے، یہ سستا بھی ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ نہیں جا سکتی. ہم نے فارمر کا تحفظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سستا چکن مہیا ہوگا. اور یہ جو ایف ای ڈی ہے یہ ایکسپلائٹیٹیو نیچر کا ٹیکس ہے اور جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور آج کیا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے ریکور نہ کرو. آج اناؤنس ریٹ 5 روپے چوزے کا اناؤنس ریٹ ہے، یہ ویریفائی ہو سکتا ہے. 5 روپے چوزے کے ریٹ کے اوپر 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ممکن ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ یہ ہمارا میسج آئے تاکہ کوئی تو کم از کم اس کے اوپر غور کرے. اچھا باسط صاحب، جی مرزا صاحب، یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی چوزے پر پولٹری آپ کی یہ گارنٹی ہے کہ چکن اویلیبل رہے گا؟ ادروائز یہ اگر یہ اس طرح رہا تو یہ چکن اویلیبل نہیں ہوگا، یہ کام بند ہو جائے گا. اور آج جو فارمر ہے، آج دیکھیے جس کو ہم سستا کہتے ہیں، آپ گواہ ہیں، گندم سستی ہوئی، آٹا سستا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم خوش تو بہت ہوئے کہ آٹا سستا ہو گیا، گندم سستی ہوگی، کسان تباہ ہو گیا. آپ یہ نہ سمجھے یہ جو چکن سستا ہے اس میں فارمر کما رہا ہے، فارمر تباہ ہو رہا ہے. اس پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سستا ہے. کما کون رہا ہے؟ ایک حد سے کوئی کما نہیں رہا. اس وقت جو پروڈکشن ہے، جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز ہیں، آپ کا فارمر اس وقت نقصان کر رہا ہے. اور نقصان لگاتار کوئی نہیں کر سکتا. وہ جب نقصان کر رہا ہے، بینیفیشری کون ہے اس کا؟ کنزیومر ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب پیداواری لاگت سے کم پہ کوئی چیز بکتی ہے بالآخر وہ مہنگی ہوتی ہے. تو ہم ہمیشہ اس چکر میں نہ رہیں کہ چیز فری ہو. ذمہ دار دیکھیں، کسان مر گیا ذمہ دار جو گندم والا تھا، اس نے 2200 روپے میں گندم بیچی. گندم خریدنے والا بڑا خوش تھا، لیکن کبھی اس سے پوچھا اس بیچارے کی کیا حالت ہوئی ہے؟ 2200 میں بیچ کے وہ بیچارہ بینک کرپٹ ہو گیا. اس کا ذرا دیکھیں، کسان کمائے گا تو ہم کمائیں گے. اور ایک اور بڑی غلط ہم سوچ رہے ہیں کہ جی یہ چکن کو تو مفتی ہونا چاہیے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا بھر میں پیدا اپنا مرغی کے گوشت کا کیا ریٹ ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اگر دیکھیں گے، اوورآل پورے سال کا دیکھیں گے، مجھے کوئی مثال نہیں آپ دیں گے جہاں پہ چکن پاکستان سے سستا ہے. اچھا اب سر گزارش یہ ہے کہ کام میں بتایا کرتے ہیں کچھ کم لوگ ادھر نہیں بتاتے ہیں. اچھا جی، ایک سیکنڈ میری بات سنیں ذرا. یہ ذرا بات سن لیں آپ. یہ جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں نا، ابھی اس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. یہ جو مواد ہوتی ہے نا مورٹیلٹی، اب دیکھنا اس کی ڈسپوزل کا ایک طریقہ کار کہ اس کی ڈسپوزل کیسے کریں. آپ کا کیا خیال ہے مری ہوئی مرغی سڑکوں پہ پھینک دی جائے تاکہ تعفن پھیلے؟ ایسا ہرگز نہیں. ہمارا قانون ہے، پنجاب پولٹری پروڈکشن ایکٹ ہے، اس کے تحت جو بھی فارمر ہیں انہوں نے رجسٹر ہونا ہے. انہوں نے قانون کی پابندی کرتے ہوئے مورٹیلٹی کا ڈسپوزل سسٹم بنانا. اس کے لیے مورٹیلٹی ڈسپوزل پٹ بنتے ہیں اور وہ قانون میں دیا ہوا ہے آپ نے بنانے ہیں.
اور اس قانون کے مطابق اس مرغی کو تلف کرنا ہے، کہیں باہر نہیں پھینکنی. وہ قابل دست اندازی پولیس ہے، تفن پھیلے گا، بیماری پھیلے گی، اس کو مورٹیلٹی کے جو ڈسپوزل پٹ ہیں ان کے اندر دفن کر دیا جائے، یا آپ اس کو جلا دیں یا اس کو نیچے دفن کر دیں. یہ اس لیے آپ دیکھیے دیکھیے کوئی بھی فارم، یہ میری بات سن لیں، یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو پوائنٹ اس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں شاید وہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر فارم کے اوپر، یہ دوبارہ سنیے گا، ہر فارم کے اوپر مورٹیلٹی کو تلف کرنے کا ڈسپوزل پٹ ہوگا، اس کے اندر مرغیاں تلف کی جاتی ہیں. اس کو باہر نہیں پھینکنا، اس کو دکھانا مقصود تو نہیں ہے کہ ہم دکھائیں دیکھیں جی یہ مرغیاں مری ہوئی ہیں ان کو ضائع کر دیں. یہ ایک نارمل ہے، ایک جو بھی اموات ہوگی ان کی، ان کو باہر نہیں پھینکنا، تافن نہ پھیلے اور اس کو ڈسپوز آف کرنا. دیکھیں ایک چوزہ 4 دن کیا وہ مرے گا، کیا کریں گے آپ؟ سڑک پہ پھینک دیں گے، اس کو ڈسپوز آف کریں گے. اس لیے وہ دفنا دیا جاتا ہے. بتائیں چیئرمین. ہاں جی، بالکل ہونی چاہیے، ڈاکیومنٹیشن ہونا چاہیے. ہم تو پہلے دن سے ہم اس بات کے اوپر حکومت سے تقاضا کرتے ہیں خود کہ جی یہ قانون ایسا بننا چاہیے تاکہ اس میں پولٹری فارمر کا بھی تحفظ ہو. اس کو بھی ایک جو ہے جو قانون بنا ہوا ہے فارم ٹو فارم ڈسٹنس کا اور اس قسم کے دوسرے قوانین سارے، ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ ایکٹ جو بن رہا ہے یہ بالکل ہم پی پی اے اس کے ساتھ پوری طرح متفق ہے. جی اچھا، کوئی حکومت سے آپ کی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت، کوئی رابطہ؟ کیونکہ پہلے بھی ایک آپ نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد آج پھر ہوئی ہے، کیا کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کوئی رابطہ؟ بس دیکھیں جی، اب یہ ہماری اگلے دنوں میں ہی ان کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے. میں اس کی آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو بتاؤں کہ 73% پورے پاکستان کی پولٹری جو ہے وہ پنجاب میں ہے. تو ہم نے پنجاب حکومت کو یہی بتایا ہے کہ ایز فار پولٹری از کنسرنڈ پنجاب از پاکستان. تو ہاں، تو اس لیے ہماری ان کے ساتھ ہم مستقل رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر بہت جلد ہماری ان کے ساتھ ایک میٹنگ. افغانستان اس وقت پولٹری جا رہی ہے؟ کیا جی؟ نہیں جا رہی افغانستان نہیں جا رہی. تھینک یو جی. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت شکریہ جی آپ دوستوں کا.